دو ویریفیکیشن رولز اس قدر خطرناک ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے 1 سال کے بعد کیمرہ نہیں رہے گا. تو اسمبلی میں بھی اپنے جو ہمارے خورشید صاحب ہیں ان کو وہ اٹھائے گئے معاملات, مہراج ملک کا معاملہ اٹھائے گا. اٹ از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل. ہاؤ این ایم ایل اے کین بی تھریٹ ٹو دا پبلک آرڈر. He was demanding justice. He was demanding peace. I think it is a democracy is under siege against which Mehraj Malik stood and he must be released. آج تو ویریفیکیشن میں ایسے آتا ہے کہ باپ کیا کر رہا تھا, بیٹی کیا کر رہی ہے, وہ مسیرے, پھپھیرے, پوتے, جد اجداد کیا کر رہے تھے. وہ ایک طرف اکنامک ڈیولپمنٹ کا نعرہ دیتے ہیں اور دوسری طرف تمام اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے جو اپرچونیٹیز ہے وہ چھین لیتے ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف کشمیر. نمبر 3 جو یہاں ویریفیکیشن رولز ہیں, دو ویریفیکیشن رولز اس قدر خطرناک ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے 1 سال کے بعد کیمرہ نہیں رہے گا. بیکاز ایوری سچ آج تو ویریفیکیشن میں ایسے آتا ہے کہ باپ کیا کر رہا تھا, بیٹی کیا کر رہی ہے, وہ مسیرے, پھپھیرے, پوتے, جد اجداد کیا کر رہے تھے. جبکہ جو رولز تھے ان میں دیکھنا تھا کہ ایک جو سٹیزن ہے اس کا کنڈکٹ پچھلے 10 سال میں کیسے رہا ہے, وچ واز دا پریولنٹ پالیسی ان ہول آف انڈیا. یہاں تو آپ 50 سال پہلے کی داستان وہ نکالتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں نہ اگر کوئی سلیکٹ بھی ہوتا ہے, کسی جگہ ایڈمیشن ہوتا ہے, نہ وہ ایڈمیشن پاتا ہے نہ وہ سلیکشن ہے. دیئر فور یہ جو ویریفیکیشن کا جی تو قانونی نقطۂ نظر سے کیسے, قانونی نقطۂ نظر سے ایوری سٹیزن از انٹائٹلڈ فار لائف اینڈ لبرٹی. But the curtailments which in terms of these verification rules, it deprives a person from fundamental rights under Article 15, 16 of the Constitution. Besides the fundamental freedoms guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. Because in every country across the globe, it is the prevalent what is the conduct of a person past 3 years. That is the basis of the verification. ہیئر یہاں تو 50 سال کی ہسٹری یہ مانگتے ہیں, دور دراز رشتہ داروں کی ہسٹری مانگتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سمپلی لکھتے ہیں چاہے پاسپورٹ ہو چاہے جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے ناٹ ریکمینڈیڈ. پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے, پھر اٹ ٹیکس نیکسٹ فیز. تو لہٰذا کر کے آور ڈیمانڈ ہمیں کرنا چاہیے. وی مسٹ دس الیکشن میں ہم یہ بات واضح کریں گے جو پاسپورٹ رجیم ہے جموں کشمیر میں وہ نرم کی جائے, اور جو ویریفیکیشن رولز ہیں ان کو ریوائز کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز. Because these reservation rules, they are violative of the constitutional mandate as well as the international humanitarian laws. Lawyer ہے, sitting MLA ابھی پیسے کے اندر بند ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ It is totally unconstitutional. How an MLA can be threat to the public order? He was demanding justice. He was demanding peace. He was demanding that if we have democratically elected members, bureaucracy shall not prevail upon the democracy, because bureaucrats are not entitled to subdue the democracy, because what is the sovereignty? Sovereignty lies with the people, and the elected member is the representative in the parliament or in the assembly. Therefore he has the superiority in the whole constitutional order. But in our state جموں کشمیر میں جو بیوروکریسی ہے اس نے اپر ہینڈ ہے, اور جو الیکٹڈ ممبرس ہیں ان کا نچلے درجے پر ہے. I think it is a democracy is under siege against which Mehraj Malik stood and he must be released. He can't be deemed that his activities are prejudicial to the public order because he is a representative of the public. اسمبلی الیکشن بھی, یہ اسمبلی سیشن بھی اب لگنے والا ہے, ہونا چاہے نا اسمبلی. جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے اس اسمبلی؟ یس وی ول یس ووٹ ڈالے ووٹ بچارے پھر وہ ڈیفینیٹلی جو ہم اسمبلی میں بھی اپنے جو ہمارے خورشید صاحب ہیں ان کو وہ اٹھائے گئے معاملات, مہراج ملک کا معاملہ اٹھائے گا, اور جو فیئرنیس ان الیکشنز بھی ہونی چاہیے, اور اس کے متعلق بھی بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن. اینڈ وی ان اور راجیہ سبھا الیکشنز وی ول ہیو انڈیپینڈنٹ رول ان راجیہ سبھا الیکشن. اور جو پراپرٹیز کی سر لیز ختم ہو رہی ہے اس پر بھی بڑا وواد کیوں ہو گیا؟ یہ بھی لیز کا معاملہ ہے, لینڈ گرانٹس ایکٹ, وہ بھی ایک سیریس معاملہ ہے, اس کو سارے قوم کو سوچنا چاہیے. بیکاز وی آر ٹرائی ٹو ڈائیورسٹ آف آور اون پراپرٹی. آپ دیکھیے کہ سینکڑوں گلمرگ میں, سنمرگ میں, پہلگام میں جو کشمیری تاجر تھے, جو ہوٹلیرز تھے, ان کو اب ڈائیورسٹ کیا گیا ہے لیز رائٹ سے.
So it is against the ethos of our constitutional history and the economic development کی جو ہوتی ہے یہاں پر وہ ایک طرف اکنامک ڈیولپمنٹ کا نعرہ دیتے ہیں اور دوسری طرف تمام اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے جو اپرچونیٹیز ہے وہ چھین لیتے ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف کشمیر. گلمرگ نے جو آرڈر نکالا تھا کیا قانونی جوازیت ہے اس کی؟ کیا قانونی جواز ہے؟ کچھ نہیں تھا. دیٹ از اے میکنیشن آرٹیکولیشن. Simply, how a leaseholder of 30 years can be thrown out on the roadside by a single order of the executive authorities. I heard the interview, the chief executive of Gulmarg, he was not able to justify how eviction. اگر eviction ہونے کی تو کورٹ میں جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. They should have filed an eviction suit so that due process law would have followed. He was just by an executive order thrown out on the roadside without taking a judicial recourse. So are you saying our bureaucracy is misusing the powers? Definitely, of course, bureaucracy has upper hand. There is every aware we witness that bureaucrats have upper hand. They are not. They feel themselves the kings of Kashmir, not the public servants. So